دن کو سو گئے، کبھی رات کو سو گئے۔ فرمایا تمہارے اس دن اور رات کے سونے میں کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس تمہاری نیند میں اور تمہارے سونے میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے جو تمہارا جسم ہر روز کر رہا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، فرمائیے جو تم رزق کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو بات کو خوب غور و فکر سے سننے والے ہیں۔ فرمایا جس بات کو غور و فکر سے سنے تو وہ یقیناً سمجھ جائے گا کہ اس کے سونے اور جاگنے کے عمل میں قدرت کی بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں، اور اتنی بڑی نشانی ہے سونا کہ یہ اتنا زبردست ایک پروسیس ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ جب ایک انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو ہمارے پنجابی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ سویا تے مویا ایک برابر ہوتا ہے، یعنی سویا ہوا بندہ اور مرا ہوا بندہ وہ دونوں ایک برابر ہوتے ہیں، یعنی انسان بے اختیار ہوتا ہے، اس کے سارے اختیار جو ہیں وہ اس کے جاگنے کے بعد پھر رونما ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص وائٹ ہاؤس میں بھی سویا ہوا ہے، اس بات کو سمجھیں، 1000 بندہ اس کی سیکیورٹی پر موجود ہے، جدید ترین آلات اس کی حفاظت کے لیے دستیاب ہیں، لیکن جب وہ ایک بندہ سو گیا تو سونے کے بعد اس بندے میں جو وائٹ ہاؤس میں سویا یا کسی بہت بڑے پیلس اور محل میں سویا، 1000 50 100 200 باڈی گارڈ اس کے محل کا پہرا دینے والے، 2-3 لاکھ کراؤن کا اس کا بیڈ، 30-40 ہزار کا اس کا بلینکٹ، 1000 ہر قسم کے کیمرے اور مشینیں اس کی حفاظت کے لیے موجود، لیکن جو شخص وہاں پر سویا ہوا ہے جس کے ارد گرد یہ سارا نظام ہے، اس سونے والے میں اور بھاٹی اور شدرے اور داتا صاحب کے بار وہ جو لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سونے کے عمل میں یہ خدا کا نظام دیکھیں، وہ جو ساری روئے زمین پر حکمرانی کر رہا ہے اس شخص کے سونے میں، اور ایک غریب مسکین بھوکے مفلس کلاش اس شخص کے سونے میں ایک ذرہ برابر کا کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور وہ سویا ہوا شخص وہ جتنے بھی اختیار رکھتا ہو وہ سونے کی حالت میں اسی طرح بے اختیار ہے جس سے ایک عام غریب مفلوق الحال شخص بے اختیار ہوتا ہے۔ یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور میں سونے کے عمل میں بڑی نشانیاں ہیں تمہاری۔ ایک بندہ بڑا شخص جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، بڈیرا ہے، لٹیرا ہے، ظالم آدمی ہے، وہ بھی سویا ہوا ویسے ہی ہے جیسے ایک مظلوم ہوتا ہے۔ آپ جائیں 10-15 ہزار کراؤن کا آپ ایک بیڈ خریدیں، اس کے اوپر آپ سو جائیں۔ ایک بندہ کسی درخت کے نیچے اپنی غربت کی وجہ سے سویا ہوا، آپ کے اپنے کمرے کے ارد گرد پیپر بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی بڑا مہنگا ہے، بیڈ جو ہے وہ بھی بہت مہنگا ہے، آپ کے اوپر بلینکٹ جو وہ بھی بڑی اعلیٰ کا ہے، آپ کی کوٹھی کو باہر سے دیکھے تو لوگ اشش کر اٹھتے بھئی کیا مکان عالیشان بنا ہے۔ اب آپ نے سارے عالیشان محل میں جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ شخص جو کسی ریگزار میں اور صحرا میں سویا ہے یا جو کسی جھونپڑی کے اندر سویا ہے، یقین کر لیں کہ سونے میں اس شخص میں اور اس شخص میں ایک ذرہ برابر کا بھی نہیں۔ بس انسان جب جاگ جاتا ہے سوئے ہوئے ظالم جو ہے وہ بھی اسی طرح اور مظلوم بھی اسی طرح، امیر بھی اسی طرح اور غریب بھی اسی طرح، حکمران بھی اسی طرح اور عوام بھی اسی طرح۔ بس جو ہی انسان جاگ جاتا ہے بس اٹھنے کی دیر ہے، پھر وہ ظالم کا ظالم ہے، پھر وہ امیر بنتا ہے، پھر وہ غریب ہو جاتا ہے، پھر وہ عوام ہو جاتا ہے، پھر وہ حکمران ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر تک سویا رہتے سارے ایکول ہو جاتے ہیں۔
یہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فرمایا لوگو تمہاری نیند جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں تمہاری اس نیند کے اندر۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بیان فرمایا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، والتی لم تمت فی منامها، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان جانوں کو جنہیں بھی موت نہیں آئی انہیں نیند کی حالت میں قبض کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں گویا کہ نیند اور موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جانوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، والذی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضی علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو این موتیں ایک قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ روح تمہاری نیند کے وقت بھی قبض ہی کرتا ہے کہ تم بالکل بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر خالق کائنات کیا کرتا ہے کہ وہ روحیں جن کے اوپر ابھی موت کا حکم مقرر نہیں ہوتا انہیں واپس ان کے جسموں میں لوٹا دیتا ہے، اور وہ روحیں جن کے لیے موت کا حکم مقرر ہو جاتا ہے ان کو پھر واپس جسموں میں نہیں لوٹاتا، اور فرمایا کہ واللتی لم تمت فی منامها، وہ جن کی موت کے وقت، جن کی نیند کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو، جن کی نیند کے وقت خالق کائنات نے ایک مقررہ میعاد رکھی ہوتی ہے کہ اتنی دیر تک یہ بندہ دنیا میں رہے گا، فرمایا جب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے خالق کائنات پھر اس کی روح کو اجازت دے دیتا ہے اس کے جسم کی طرف، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سوئے ہوئے ہی خالق کائنات ان کی روح کو روک لیتا، پھر وہ نیند سے دوبارہ اٹھتے نہیں، یہ اس کی طرف تشبیہ ہے کہ ایک موت کے وقت روح جو ہے وہ قبض کی جاتی ہے۔ فرمایا ایسا ہی تو ہم نیند کی حالت میں بھی کر لیتے ہیں کہ نیند کی حالت میں بھی تمہارے اوپر ایسا ہی گویا کہ عمل ہوتا ہے، پھر جس کو وہ چاہتا ہے کہ مقررہ مدت تک دنیا میں رہے اس کو نیند سے بیدار کر دیتا، اور جس کو چاہتا ہے کہ واپس بلا لے تو وہ بندہ پھر نیند سے اٹھتا ہی نہیں۔ یعنی نیند کا وہ عمل ہے جس کو خالق کائنات اپنی ایک عظیم نشانی کے طور پر اس مقام پر بھی بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا گویا کہ ایسا ہی سمجھو جیسے ہم موت کے وقت روح کو قبض کر لیتے ہیں، ایسا ہی سمجھو جس طرح کہ ہم تمہاری زندگی میں بھی تمہیں دن رات سلا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، سلا رہے ہیں، جگا رہے ہیں۔ سو یہ جو عمل ہے نیند کا عمل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تاجدار کائنات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے جو معمولات ہیں اس حوالے سے ان کا اختصار کے ساتھ ذکر جو ہے وہ بھی ہم آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو آپ کے سونے کے معمولات جو ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور کی سنت کے زیادہ سے زیادہ قریب کر سکیں اور ساتھ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور اس راز کو جان سکیں کہ نیند کا عمل جو ہے یہ انسانی زندگی کا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم نیند سے اٹھیں تو ہم ایسے انسان ہوں کہ آپ اس کی طرف اگر آپ کو دعائیں آتی ہوں نا، دعائیں جو احادیث میں وارد ہیں، کئی دعائیں ہیں سونے کے وقت اور جاگنے کے وقت پڑھنے والے،
اگر آپ ان کی طرف بھی توجہ کریں تو ان میں سے ایک دعا ایسی ہے جس میں فرمایا گیا کہ جب بندہ پڑھے دعا سونے کے وقت وہ پڑھے اللہم باسمک اموت و احیا. اس کا ترجمہ یہ ہے، لفظی ترجمہ